سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر 3 بڑی سخت مصیبتیں آئی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اوپر 3 جو بڑی سخت مصیبتیں آئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے، پہلی وہ آزمائش اور پریشانی کہ جس سے میں دوچار ہوا اور بڑی سخت پریشانی تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا، آپ کا انتقال، آپ کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا۔ یہ میرے لیے بڑی سخت مصیبت تھی، سخت آزمائش تھی، صبر کا امتحان تھا۔ اور دوسری میرے لیے جو سخت مصیبت آئی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ اور تیسرا توشہ دان کا گم ہو جانا۔ تو لوگ پوچھنے لگے، پہلی 2 تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، توشہ دان کا گم ہو جانا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی ذرا تفصیل بیان فرما دیجئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے پاس کوئی چیز ہے کھانے کو؟ تو میرے توشہ دان کے اندر، میرے تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں تھیں۔ میں نے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے ایک ایک کھجور کے اوپر کوئی چیز پڑھی اور فرمایا کہ سارے قافلے کو بلا لو، ساری فوج کو بلا لو۔ چنانچہ 10 افراد آتے تھے، دسترخوان پر بیٹھتے تھے، اور سینکڑوں افراد نے بیٹھ کر وہ جو کھجوریں میرے توشہ دان سے نکلی تھیں، جن کی تعداد 21 کے قریب تھی، وہ سارے کے سارے کھا کے پیٹ بھر کے فارغ ہو گئے، لیکن وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ جو باقی کھجوریں بچی ہیں اسے اپنے توشہ دان میں بھر لو، ڈال لو، اور جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے توشہ دان میں ہاتھ ڈالنا، اللہ رب العزت تمہیں کھجوریں ضرور کھلائے گا۔ چنانچہ میرا یہ معمول رہا، بقیہ دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، ان دنوں میں بھی میں اس توشہ دان کو استعمال کرتا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی میں اس توشہ دان کو استعمال کرتا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس توشہ دان کو استعمال کرتا رہا۔ اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پہلے 6 سال امن ہی امن تھے، اور بقیہ 6 سال کے اندر جس وقت آزمائش اور فتنے شروع ہوئے، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، مدینہ کے گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، میرے گھر کو بھی لوٹ لیا گیا اور میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا۔ تو اس توشہ دان کے گم ہو جانے کا مجھے بہت سخت صدمہ ہے اور بڑی پریشانی ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں حق تعالی شانہ نے کس قدر برکتیں رکھی تھیں۔ کیا خیال ہے حضور کی تعلیمات میں برکتیں موجود نہیں ہیں؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر جس وقت ہم عمل کریں گے، بروز محشر، میدان محشر میں، کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جس وقت رات کو سویا کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ کر سونے کی ہم عادت بنائیں۔ اس سے ایک فائدہ آپ کو اور مجھے یہ ہوگا کہ رات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی ہم مشرف ہوں گے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہے وہ ایک مرتبہ آمین لکھ دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دیدار مصطفیٰ سے ضرور مشرف فرمائیں گے۔